अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक, खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि अब से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे कुरान मजीद की तिलावत से। तो आज मैं कुरान मजीद की पहली सूरत की तिलावत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सूरतुल फ़ातिहा। वो कुरान मजीद की पहली सूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। जज़ाकल्लाह। तो आज अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे, तो उसी की तरह ये वाला टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम है जानवरों के हकूक़। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या हम हकूक़ अदा करें, और अगर हमसे हकूक़ अदा नहीं होते तो फिर उसे माफ़ करवा लें। पर कैसे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम जिसके बारे में बातचीत शुरू करेंगे वो जानवरों के हकूक़ हैं। जिस तरह इंसानों के हकूक़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको निभाना ज़रूरी होता है, इसी तरह जानवरों के भी हकूक़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको निभाना भी लाजमी करार दिया गया है इस्लाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला रहमानुर रहीम और रहमुर राहिमीन है, और इसके रसूल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। इसलिए इस्लाम जो खुदा का भेजा हुआ और रसूल का लाया हुआ दीन है, इसलिए इस दीन में जानवरों के भी कुछ हकूक़ हैं जिनका अदा करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। जानवरों के चंद हकूक़ ये हैं। जिन जानवरों का गोश्त खाना हराम है, जब तक वो ईज़ाना पहुँचाएँ बिला ज़रूरत इनको कत्ल ना करें। यानी कि बिला वजह जब आप जानवरों पर, जैसे शिकारियों की बात कर लेती हैं, बिला वजह ये उन जानवरों का शिकार करती हैं जिनका गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। जब आप उनको बिला वजह चोट पहुंचाते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह गिना जाता है, बहुत बड़ा गुनाह गिना जाता है, क्योंकि आप किसी को भी नाहक कत्ल नहीं कर सकते। जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, इनको भी जबकि खाने के लिए ना हो बल्कि महज तफरी के लिए बिला ज़रूरत कत्ल करना, जैसा कि बाज़ शिकारी लोग खाने या कोई फ़ायदा उठाने के लिए नहीं शिकार करते बल्कि शिकार खेलते हैं, यानी महज खेलकूद के तौर पर जानवरों का खून करके इनको ज़ाया कर देते हैं। ये शरीयत में जायज़ नहीं। जो पालतू जानवर काम करते हैं, इनको घास चारा पानी देना फ़र्ज़ है। इनकी ताकत से ज़्यादा इनसे काम लेना, भूखा प्यासा रखना, बिला ज़रूरत ख़ुसूसन इनके चेहरों पर मारना गुनाह और नाजायज़ है। परिंदों के बच्चों को घोंसलों से निकाल लेना या परिंदों को पिंजरों में बंद कर देना और बिला ज़रूरत इन परिंदों के माँ बाप और जोड़े को दुख पहुंचाना बहुत बड़ी बेरहमी और जुल्म है, जो किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। यानी कि आप कभी भी परिंदों को कैद करना, तो पर्सनली बताऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। परिंदे उड़ते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत दिलकश लगते हैं। सब परिंदे उड़ने के लिए हैं, हमें उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। बाज़ लोग किसी जानदार को बांध के लटका देती हैं और इस पर गरील या बंदूक से निशानाबाजी की मशक करती हैं। ये भी परले दर्जे की बेरहमी और जुल्म है जो हर मुसलमान के लिए हराम है। जिन जानवरों को ज़िबाह करना हो या मौजी होने की वजह से कत्ल करना हो, तो मुसलमान के लिए लाजिम है कि इसको तेज़ धार हथियार से बहुत जल्द ज़िबाह या कत्ल कर दे। किसी जानवर को तरपा कर ना मारे, लाजिम है कि इसको तीर थार हथियार से बहुत जल्द ज़बह कर दे। भूखा प्यासा रखकर मार डालना ये भी बड़ी बेरहमी है जो हरगिज़ इस्लाम में
جائز نہیں۔ تو یہ ہمارے جانوروں کے حقوق تھے جن کو نبھانا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو بھی چیز آپ کو بتائی ہے میں نے اسلام کے اکارڈنگ بتائی ہے، اس کے مطابق بتائی ہے، کوئی بات خود سے نہیں بتائی۔ ہر ویڈیو میں میں آپ کو یہ بات واضح کر دیتی ہوں۔ تو یہ ہمارے جانوروں کے حقوق تھے۔ جس طرح انسانوں کے حقوق نبھانا ضروری ہے، اس طرح جانوروں کے حقوق نبھانا بھی ضروری ہے۔ اگر میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں اس کے اگینسٹ آپ کوئی کام کریں گے تو آبویسلی وہ بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہوگا، اور آپ کو بہت جلدی سے توبہ بھی کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، اگر آپ کو احساس ہی نہ ہو تو پھر تو آپ کو اللہ سزا دے گا، پر اگر آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے جانے میں یا انجانے میں، تو آپ سچے دل سے اس کی توبہ کریں اور کبھی بھی وہ گناہ دوبارہ نہ دہرائیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، حقوق ادا کروا لو یا معاف کروا لو۔ اگر کسی کا تمہارے اوپر کوئی حق تھا اور تم اس کو کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے، تو اگر وہ حق ادا کرنے کے قابل کوئی چیز ہو، مثلاً کسی کا تمہارے اوپر قرض رہ گیا تھا، تو اس کو ادا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو خود حق والے کو اس کا حق دے دو، یعنی جس سے قرض لیا تھا اس کو قرض ادا کرو، یا اسے قرض معاف کرا لو، اور اگر وہ شخص مر گیا تو اس کے وارثوں کو اس کا حق یعنی قرض ادا کرو۔ اگر وہ حق ادا کرنے کی چیز نہ ہو بلکہ معاف کرانے کے قابل ہو، مثلاً کسی کی غیبت کی ہو یا کسی کی تہمت لگائی ہو، تو ضروری ہے کہ اس شخص سے اس کو معاف کروا لو۔ اور اگر کسی وجہ سے حقداروں سے نہ ان کے حقوق کو معاف کرا نہ سکا، نہ ادا کر سکا، مثلاً صاحبان حق مر چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا رہے۔ تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحبان حق کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے کر اس بات کے لیے راضی کر دے گا کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کر دے۔ اور اگر تمہارا کوئی حق دوسروں پر ہو اور اس حق کے ملنے کی امید ہو تو نرمی کے ساتھ تقاضا کرتے رہو، اور اگر وہ شخص مر گیا ہو تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے حق کو معاف کر دو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں بہت بڑا اور بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ واللہ تعالی علم۔ عام طور پر لوگ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، حالانکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت ہی اہم، نہایت ہی سنگین، بے حد خوفناک ہے۔ اللہ بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا پر حقوق العباد نہیں، حقوق العباد بالکل نہیں معاف کروں گا جو کہ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحم الراحمین ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اپنے حقوق معاف فرما دے گا، مگر بندوں کے حقوق نہیں۔ لہٰذا بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا معاف کرا لینا بے حد ضروری ہے، ورنہ قیامت میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس درہم اور دوسرے مال و سامان نہ ہو وہی مفلس ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اعلیٰ درجے کا مفلس وہ شخص ہے کہ وہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ کی نیکیوں کو لے کر میدان حشر میں آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق کو طلب کریں گے، تو اللہ اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والے کے حقوق نہ ادا ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق باقی رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پر لا دو۔ چنانچہ سب حق والوں کے گناہوں کو یہ سر پر اٹھائے گا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ یا تو حقوق ادا کرا لو یا معاف کرا لو، ورنہ قیامت کے دن حقوق والے تمہاری سب نیکیوں کو چھین لیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ تم اپنے سر پر لے کر جہنم میں جاؤ گے۔ خدا کے لیے سوچو کہ تمہاری بے قصی، بے بسی اور مفلسی کا قیامت میں کیا حال ہوگا۔ بہت شکریہ، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ کل ہم جو اپنا دوسرا ٹاپک سٹارٹ کریں گے نا وہ ہے اخلاقیات۔ آج ہمارے تمام حقائق مکمل ہو گئے ہیں، ہر کسی کے حقوق تقریباً ہم نے جان لیے ہیں اور انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ کل ہم اخلاقیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، رسومات، ایمانیات، تذکرہ صالحات، عبادات، نمازات،
یہ چیزیں انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اس کے بعد قرآن مجید شروع کریں گے، اسے مکمل کریں گے. بس آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، میری اس منزل پر میرا بھرپور ساتھ دینا ہے، تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر اپنا مقصد پورا کر سکوں. بہت بہت شکریہ. ٹیک کیئر.